شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ معزز ناظرین السلام علیکم۔ پوری دنیا پہ راج کرنے والا ایک ایسا نافرمان اور جاہل بادشاہ جس کی موت اللہ پاک نے صرف ایک مچھر سے کروا دی۔ اب تک دنیا میں بہت سے ایسے بادشاہ بھی گزرے ہیں جن کو ان کی دولت اور طاقت نے اتنا مغرور بنا دیا کہ وہ خود کو خدا سمجھنے لگے، لیکن آخر اپنے بدترین انجام تک جا پہنچے، کیونکہ اللہ پاک نے جو اس پوری دنیا کا مالک حقیقی ہے انہیں اس پوری دنیا کے لیے عبرت کا نشان بنا دیا۔ جھوٹی خدائی کا دعویٰ کرنے والوں کا نام جب بھی لیا جائے گا ان سب میں نمرود کا نام ضرور شامل کیا جائے گا۔ معزز ناظرین، نمرود اصل میں بابل شہر کا حکمران تھا اور یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دور میں تھا، اور دنیا میں صرف 4 ہی ایسے بادشاہ گزرے ہیں جنہوں نے پوری دنیا پہ راج کیا ہے، یعنی کہ پوری دنیا پہ حکومت کی ہے، جن میں 2 مسلمان حضرت سلیمان علیہ السلام اور حضرت ذوالقرنین علیہ السلام ہیں، اور 2 کافر جن میں پہلے کا نام نمرود اور دوسرے کا نام بخت نظر ہے۔ روایات میں آتا ہے کہ نمرود نے اس پوری دنیا پہ 400 سال حکومت کی۔ وہ بہت ہی پتھر دل اور ظالم بادشاہ تھا۔ اس کے دور میں بہت زیادہ بت پرستی ہوا کرتی تھی، یہاں تک کہ کئی لوگوں نے اپنے اپنے خدا بنا رکھے تھے اور ان کی پوجا کیا کرتے تھے، اور دوسری طرف نمرود نے بھی اپنی خدائی کا دعویٰ کیا ہوا تھا اور لوگوں کو حکم دیتا کہ میرے سامنے جھکو اور میری عبادت کرو۔ جب لوگوں میں بت پرستی اور شرک حد سے بڑھ گیا تو اللہ پاک نے اپنے پیارے پیغمبر حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ان کی طرف بھیجا، جو کہ اس دور جہالیت میں اللہ پاک کی وحدانیت پر پختہ یقین رکھتے تھے اور ان بتوں کی بجائے اللہ پاک کو اس کل کائنات کا خالق و مالک مانتے تھے۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ان جاہل اور نافرمان لوگوں کو اللہ پاک کی وحدانیت اور بتوں کی پوجا کو ترک کرنے کا حکم دیا تو اس بات پر عمل کرنے پر سختی سے منع کرتے اور اپنے گناہوں میں مگن رہتے۔ ایک بار حضرت ابراہیم علیہ السلام ان کی عبادت گاہوں میں گئے اور اس میں پڑے سبھی بتوں کو توڑ دیا اور اس سبھی ٹوٹے بتوں کا الزام بڑے بت پر لگا دیا۔ جب نمرودی قوم وہاں پر آئی تو وہ جانتے تھے کہ صرف حضرت ابراہیم علیہ السلام ہی ان بتوں سے سخت نفرت کرتے ہیں اور یہ ان کا ہی کام ہوگا۔ نمرودی یہ سب کچھ دیکھ کر بہت زیادہ غصہ ہوئے اور نمرود کے پاس چلے گئے۔ وہاں جا کر انہوں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو سزا دینے یہاں تک کہ ان کو قتل کرنے کا کہا۔ نمرود نے ان سب لوگوں کی بات سنی اور کہا کہ ایک جگہ آگ لگائی جائے اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اس آگ میں ڈال دیا جائے، لہٰذا اس بات پر عمل کیا گیا اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈال دیا گیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام فرماتے ہیں کہ میں جتنے دن بھی آگ میں رہا ہوں میں اللہ پاک کی رحمتوں میں رہا ہوں، اور ویسا سکون اور اطمینان مجھے آج تک زندگی میں نہیں ملا جتنا اس آگ میں ملا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اس آگ سے باہر آئے اور پھر سے لوگوں کو اللہ پاک کی وحدانیت کی دعوت دینے لگے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے نمرود کو بھی اس جاہلیت سے باز آنے اور اللہ پاک کو حقیقی خالق و مالک ماننے کا کہا، مگر وہ پھر بھی باز نہ آیا اور وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے سامنے ہی خدائی کا دعویٰ کرنے لگا اور کہنے لگا، بتاؤ تمہارا رب کون ہے؟ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ میرا رب وہ ہے جو زندگی اور موت دیتا ہے۔ تو نمرود نے کہا کہ بس یہ تو میں بھی کر سکتا ہوں۔ تو اس نے جیل میں موجود 2 قیدی جسے سزائے موت ہو چکی تھی ان کو رہا کر دیا اور ایک عام آدمی کو پکڑ کر سزائے موت دے دی، اور پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام سے کہنے لگا کہ دیکھا کہ میں جسے چاہے زندگی دیتا ہوں اور جسے چاہے موت دیتا ہوں۔ اس کے بعد نمرود حضرت ابراہیم علیہ السلام سے پوچھنے لگا کہ اب بتاؤ تمہارا رب کون ہے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام یہ بات سمجھ چکے تھے کہ نمرود کس قدر جاہل شخص ہے، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے نمرود کی عقل کے حساب سے بات کی کہ میرا رب وہ ہے جو سورج کو مشرق سے طلوع کرتا ہے اور مغرب میں غروب کرتا ہے، اور اگر تم سچے خدا ہو تو سورج کو مغرب سے نکال کر دکھاؤ۔ یہ بات سنتے ہی نمرود بہت زیادہ شرمندہ اور رسوا ہوا اور اپنی قوم کے سامنے ذلیل و خوار ہو گیا، لیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام اس کے بعد بھی نمرود کو اللہ پاک کو خالق و مالک ماننے کا کہتے رہے، لیکن وہ نہیں مانا، اور آخر کار وہ تنگ آ گیا اور کہنے لگا کہ اپنے رب سے کہو اپنا لشکر لے کر آئے اور میرے ساتھ جنگ کرے، جس پر حضرت جبرائیل علیہ السلام حضرت ابراہیم علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئے اور فرمایا کہ کہہ دو اسے ہمارا لشکر تیار ہے، یعنی کہ اللہ پاک کا لشکر تیار ہے اور یہ اپنی تیاری کرے، اب جنگ ہوگی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے نمرود کو یہ بتایا تو وہ کہنے لگا ٹھیک ہے، تو پھر مجھے 3 دن کا وقت دیا جائے، جس کے بعد وہ اپنی ساری فوج اکٹھی کرنے لگا اور مشرق سے لے کر مغرب تک کے سبھی جنگجو نوجوانوں کو بلا لیا، اور پھر 3 دن مکمل ہو جانے کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جنگ کے میدان میں للکارنے لگا اور کہنے لگا کہ کہاں ہے تمہارا خدا؟ اب میں لڑنے آیا ہوں۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ پاک سے دعا کی تو اللہ پاک نے ایک مچھروں کا بہت ہی بڑا لشکر بھیج دیا، جس میں اس قدر مچھر تھے کہ آسمان میں سورج بھی نہیں دکھائی دے رہا تھا، اور اس مچھروں کے لشکر نے فوج نمرود پر ایسا بدترین حملہ کیا کہ اس کا گوشت تک کھا گئے اور صرف فوج کی ہڈیاں ہی ہڈیاں دیکھنے کو ملی۔ اور یہ سب کچھ دیکھ کر نمرود بہت زیادہ خوف زدہ ہوا
اور محل میں جا کر اپنی بیوی کے کمرے میں چھپ گیا اور وہاں ایک لنگڑا مچھر آیا جو نمرود کے ناک سے ہوتے ہوئے اس کے دماغ میں پہنچ گیا اور اس کے دماغ کو چاٹنے لگا، اور جب بھی وہ مچھر اس کے دماغ کو چاٹتا تو اسے بہت زیادہ تکلیف ہوتی اور اپنا سر زور زور سے دیواروں میں پٹکتا، اور لوگوں کو یہ حکم دے دیا گیا کہ جو نمرود کے محل میں ہے اس کے سر میں جوتے مارے، کیونکہ جب تک جوتے پڑتے رہتے تو نمرود کو یہ مچھر تکلیف نہ دیتا، لیکن جیسے ہی جوتے پڑنے ہٹتے تو وہ مچھر پھر سے نمرود کے دماغ کو چاٹنے لگتا تھا، اور یوں وہ بدبخت اور نافرمان بادشاہ اپنا سر دیواروں میں پٹکتے ہوئے اور لوگوں سے جوتے کھاتے ہوئے اپنی عبرتناک موت کو جا ملا۔ معزز ناظرین، امید ہے یہ مختصر سی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی، اور اگر ویڈیو پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک کر کے اپنی محبت کا اظہار ضرور کیجیے، اور مزید اسلامک ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں۔ شکریہ۔